بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر بات کریں گے، یعنی یوں سمجھیے کہ اکثریت انسانوں کی ایسی ہے کہ کماتے تو ہم بہت اچھا ہیں، یعنی ہماری آمدن بہت اچھی ہے، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ اس میں برکت ہی نہیں ہے، یعنی جتنے بھی کما لیں مال رکتے ہی نہیں ہے، پانی کی طرح بہہ جاتا ہے۔ اگر سیدھے سادھے لفظوں میں کہا جائے تو ہمارے مالوں میں برکت ہی نہیں ہے۔ برکت نہ ہونے کی وجہ سے ایک بندہ جتنا بھی کما لے مگر مال اس کے پاس رکتے ہی نہیں ہے، پانی کی طرح بہہ جاتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اور اچھا خاصا تگڑی کمائی کے باوجود گزارا مشکل کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ اور ہم اس کا علاج کیسے کریں؟ یعنی اس پریشانی سے باہر کیسے نکلیں کہ جتنا ہم کمائیں وہ ہمارے لیے کافی ہو جائے؟ حالانکہ میں نے اپنی آنکھوں سے بہت سے لوگ ایسے دیکھیں جن کی آمدنی یقین مانو اتنی کم ہے کہ 20 سے 25 ہزار روپے ان کی ماہانہ آمدنی ہے، لیکن ان کا اللہ کے ساتھ خصوصی تعلق ہے، نمازوں کو اپنے اوقات پر قائم کرتے ہیں، ذکر و اذکار تسبیح وغیرہ کا بھی خوب اہتمام کرتے ہیں، یعنی ان کا تعلق اللہ کے ساتھ بہت مضبوط ہے۔ اب تعلق میں اللہ کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ اللہ پاک ان کے مال میں برکت عطا فرما رہا ہے، یعنی 20-25 ہزار روپے میں ایک عام بندے کا گزارا کرنا یہ بھی کسی آج کے دور میں معجزے سے کم نہیں ہے۔ ورنہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو 70 سے 1 لاکھ تک کے درمیان جو کمانے والے ہیں، حالانکہ یہ کم نہیں ہے، لیکن ان کے لیے بھی آج کے اس بحران کے دور میں گزارا کرنا مشکل ہو رہا ہے، یعنی اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ کیا کرے کیا نہیں۔ جبکہ دوسری طرف جو 20 سے 25 ہزار روپے ماہانہ جس کی آمدنی ہے اس کا گزارا ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے۔ اب وجہ کیا ہے؟ وجہ سمپلی یہ برکت ہے۔ تو خیر آج ہم آپ کو رزق میں برکت کے لیے، بے برکتی کو ختم کرنے اور تعلق مع اللہ میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے استغفار کا ایک بہت ہی آسان اور مؤثر ترین عمل بتائیں گے۔ اگر یہ عمل خلوص دل سے کر لیا تو انشاءاللہ اللہ پاک ایک تو رزق میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا، دوسرا پریشانیوں سے نجات بخشے گا۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ ہمارے رزق اس کا اور استغفار کا آپس میں بڑا گہرا کنیکشن ہے۔ آپ نے بھی کبھی نہ کبھی اپنے مشاہدے میں یہ بات دیکھی ہوگی کہ جب استغفار شروع کیا جائے تو کیا ہوتا ہے کہ رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ اب رزق میں برکت سے مراد ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ماہانہ آمدنی جو ہے نا لاکھوں میں چلی جائے، یہ مطلب برکت کا ہرگز نہیں ہے، بلکہ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک پریشانیوں سے بچاتے ہیں، اللہ پاک دکھوں سے نجات بخشتے ہیں، اللہ پاک بیماریوں سے حفاظت کرتے ہیں، اللہ پاک ایسے مصائب سے اسے دور رکھتا ہے جو اسے دیوالیہ کر سکتے ہیں، یا ایسی طرح کی دوسری چیزیں۔ تو برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو بندہ کثرت سے استغفار شروع کر دے تو اللہ پاک کیا کرتا ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے، دوسرے نمبر پہ یہ نام فرماتا ہے کہ مشکلات اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ یعنی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ پریشانی اگر بندے کے اوپر آئی اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، یعنی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کروں اور کیا نہیں۔ پریشانی کی وجہ سے انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے۔ تو اس حدیث میں کیا نوید سنائیے کہ اللہ پاک کثرت سے استغفار کرنے والے کو، کثرت سے مراد آپ کو بتاتے چلوں کہ کثرت سے مراد یہ ہے کہ بندہ گنتی کو بھول جائے، یعنی صبح بھی استغفار میں لگا ہوا ہے، دوپہر کو بھی استغفار، شام کو بھی استغفار، رات کو سونے لگے پھر استغفار، پھر صبح بیدار ہو پھر استغفار، یعنی استغفار کو اپنے اوپر اس طرح لازم کر لے کہ اس کی کثرت کر جائے، خوب کثرت سے پڑھے اور زبان پر ہر وقت استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد جاری ہو، تو اسے کہتے ہیں کثرت، ٹھیک ہے جی۔ تو فرمایا کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرنے والے کو اللہ پاک ہر پریشانی سے نجات بخشتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کیا فرماتے ہیں کہ کثرت سے استغفار کرنے والے کو اللہ پاک اس کی ہر مشکل کو آسان بنا دیتے ہیں، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بناتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے کثرت استغفار کرنے والے کو اللہ پاک رزق وہاں سے پہنچاتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اندازہ لگاؤ استغفار پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 2 سیکنڈ بھی نہیں لگتے۔ استغفر اللہ پڑھنے میں کیا جاتا ہے؟ بندہ اپنا کام بھی کرے ساتھ میں استغفر اللہ کا ورد بھی جاری رکھے، کوئی مشقت ہے اس میں؟ چلیں اگر آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم آپ دن میں کوشش کیجئے کہ 1200 مرتبہ استغفر اللہ آپ لازمی پڑھیں۔ 1200 مرتبہ پڑھنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس میں کیا مشکل ہے؟ لیکن اگر آپ زیادہ پڑھ سکتے ہوں، علماء تجویز کرتے ہیں کہ 7000 دفعہ استغفار کیا جائے، ورنہ آپ کم از کم دن میں 1200 مرتبہ بھی پڑھ لیں تو بھی کافی ہے، ٹھیک ہے۔
تو اس حدیث شریف کی روشنی میں ہمیں 3 فائدے، بڑے فائدے گنوائے گئے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ کیا ہے کہ ہماری پریشانیاں اللہ پاک دور فرما دیں گے۔ دوسرے نمبر پہ یہ چیز بیان فرمائی کہ اللہ پاک ہمارے لیے مشکلات میں آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ تیسری چیز کیا فرمائی کہ اللہ پاک تمہارے لیے رزق کے ایسے ایسے ذرائع پیدا فرمائے گا کہ تم گمان نہیں کر سکتے، جہاں تمہاری سوچ نہیں جا سکتی، جہاں سے تم سوچ ہی نہیں سکتے کہ مجھے یہاں سے کبھی رزق مل بھی سکتا ہے۔ لیکن اللہ پاک کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اپنے تائب بندے کو رزق وہاں سے پہنچاتا ہے جہاں سے اس کی عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے۔ تو آپ اللہ پر بھروسے کے ساتھ، یقین کے ساتھ، توکل کرتے ہوئے اس پر استغفار کا آپ ورد شروع کریں۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں دوستوں کہ سالوں میں نہیں، مہینوں میں بھی نہیں، ہفتوں میں اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ آپ استغفار کا ورد شروع تو کریں۔ استغفار وہ خزانہ، وہ دولت، وہ ہتھیار ہے جس کا شیطان کبھی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ فرمایا کہ شیطان نے اپنے چیلوں سے کہا کہ بتاؤ تم انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ تو اس کے چیلوں نے کہا کہ ہم ہر طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شیطان نے آگے سے اس کے استغفار کے بارے میں پوچھا کہ مجھے استغفار کے بارے میں بتاؤ کہ استغفار کے بارے میں تم نے کیا انہیں گمراہ کیا ہے؟ تو چیلوں کے جو ہے نا آگے سے رنگ اڑ گئے۔ چیلوں نے کہا کہ سردار جی استغفار کے بارے میں آپ انہیں کیسے گمراہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ استغفار تو وہ عمل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یعنی ہمارا بس استغفار کرنے والے پر چل ہی نہیں سکتا، ہم جتنا بھی زور لگا لیں ہمارا ان پر بس نہیں چل سکتا۔ تو پھر شیطان نے جانتے ہو آگے سے کیا کہا؟ شیطان نے کہا کہ میں عنقریب لوگوں میں ایسی چیزیں پھیلاؤں گا کہ جس کی وجہ سے، جس پر چل کر انہیں استغفار کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ شیطان انسانوں کے اندر خواہشات کو پیدا کیا، یعنی انسان کے اندر لمبی چوڑی خواہشات پیدا کر دیں۔ انسان صبح اٹھتا ہے تو رات تو اسے سونے تک بھائی میں نے فلاں کام بھی کرنا ہے، میں نے یہ بھی لینا ہے، میں نے وہ بھی لینا ہے، میں نے فلانا بھی کرنا ہے۔ یعنی خواہشات ایسی ہیں کہ بھرنے کا انسان کا دل نام ہی نہیں لے رہا۔ تو شیطان نے کہا کہ میں انسان کے اندر خواہشات کو پیدا کروں گا، تو خواہشات کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ اللہ سے دور ہو جائیں گے، انہیں ہر وقت اپنی محرومی کا احساس لگا رہے گا کہ بھائی فلان کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ تو خواہشات اس کا جینا حرام کر دیں گی۔ اس لیے خواہشات کے چکر سے باہر نکلو، جو چیزیں ضروری ہیں صرف انہیں پر توجہ دو، اور کثرت سے استغفار کا ورد شروع کر دو، کیونکہ جب آپ نے کثرت سے استغفار کا ورد شروع کر دیا نا تو شیطان آپ سے ویسے ہی دور بھاگ جائے گا۔ تو استغفار کوئی معمولی عمل نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت پسندیدہ عمل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان کو جس وقت استغفار کی اہمیت کا معلوم ہوا تو اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ پروردگار مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو ہمیشہ اس وقت گمراہ کرتا رہوں گا جب تک کہ ان کی روحیں ان کے جسم میں موجود رہیں گی۔ تو میرے رب کی عطاؤں کے کیا کہنے؟ میرے رب نے فرمایا کہ اے ملعون، جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے، تائب ہو کر میری طرف لوٹتے رہیں گے، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میرے بلند مرتبے کی قسم، میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر، اندازہ لگاؤ۔ تو ناظرین، استغفار بہت بابرکت عمل ہے۔ آپ اگر اس کا اہتمام نہیں کرتے تھے تو آج سے اس کا اہتمام شروع کر دیجئے۔ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ سالوں میں نہیں، مہینوں میں بھی نہیں، اللہ پاک ہفتوں میں، جی ہاں ہفتوں میں آپ کو اس کی تبدیلیاں دکھا کر آپ کی زندگی بدل دے گا۔ استغفار کوئی معمولی عمل نہیں، اس کی قدر پہچانیں اور کثرت سے اس کا اہتمام کیجیے۔ دن میں کم از کم 1200 مرتبہ استغفار لازمی کیجیے، اور پھر جو آپ کو رزلٹ ملے، یعنی 1200 مرتبہ دن میں استغفار کا اہتمام کرنے کے بعد زندگی میں کیا تبدیلیاں محسوس ہوئی، آپ نے کیسا محسوس کیا، یہ آپ نے ہمیں کامنٹ میں آ کے لازمی بتانا ہے، ٹھیک ہے جی؟ باقی اگر آپ یہ ویڈیو شیئر کر دیں تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ کے سبب بن سکتے ہیں، اس لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور اگر آپ لوگوں کے لیے توبہ کا ذریعہ بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کے کامنٹس میں استغفر اللہ یہ جملہ ضرور لکھیں۔ استغفر اللہ یہ جملہ آپ ضرور لکھیں، کیونکہ ہوگا کیا کہ جب بھی اس ویڈیو کو دیکھنے والے اس ویڈیو کو دیکھتے ساتھ ساتھ کامنٹس پڑھ رہا ہوگا تو جو آپ نے کامنٹ میں استغفار لکھا ہوگا یعنی استغفر اللہ، تو پڑھنے والا جب اسے اپنی زبان سے پڑھے گا تو ہوگا کیا کہ وہ کسی نہ کسی درجے میں استغفار کرنے والا شمار ہوگا، تو ان کے استغفر اللہ پڑھنے کی وجہ سے ہوگا کیا کہ آپ کے روحانی اکاؤنٹ میں بھی نیکیاں کریڈٹ ہوں گی، لیکن پڑھنے والے کے جو ثواب سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا، پڑھنے والے کو تو پورا اجر ملے گا، لیکن ریفر کرنے کی وجہ سے آپ کے اکاؤنٹ میں بھی کیا ہوگا کہ نیکیاں کریڈٹ ہوتی رہیں گی۔
اس لیے کم از کم ایک دفعہ شوق و ذوق سے استغفر اللہ یہ جملہ ضرور لکھیں کامنٹ میں۔ تو بس دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صبح و شام کثرت سے استغفار کرنے والا بنائے، شیطان مردود سے ہماری حفاظت فرمائے، اور استغفار کے دنیاوی و اخروی جو بھی فوائد و انعامات ہیں ہمیں سب کے سب نصیب فرمائے۔